آج کے شو میں خیبر پختونخوا سیاسی کشمکش، ناراض اراکین، مذاکرات ناکام، کوہستان اسکینڈل بدعنوانی کی نئی تاریخ رقم، خیبر پختونخوا امن و امان کی مخدوش صورتحال، طرز حکمرانی پر اٹھتے سنگین سوالات۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، سب کے لیے چوکا دینے والے انکشافات ہیں۔ سب میں پہلے کوہستان اسکینڈل کے حوالے سے جو تفصیلات، کیونکہ شاید یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ نہیں بلکہ صرف ملک کی تاریخ میں بھی ون آف دا بگیسٹ اینٹی کرپشن کریک ڈاؤنز اگر کسی نیپ یا اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ کی طرف سے لانچ کیے گئے تو اس میں اس کا شمار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ جو آپ فوٹیجز اب دیکھ رہے ہیں جس طرح گاڑیوں کے، گھر کے اور دیگر تفصیلات کے، شاید یہ مناظر چند سال پہلے ہم نے دیکھے تھے جب ہم کراچی میں کے ایم سی کے ایک ڈی جی پارکس کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا، یا ہم نے بلوچستان میں مشتاق رئیسانی کے گھر پہ جب چھاپا پڑا تھا تو یہ ریکوری ہوئی تھی اتنے اماؤنٹ کی۔ خیر، جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں صرف ریکیپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری میموریز میں رہے کہ یہ ایکس چیکر منی ہے، ایلیجڈلی 36 بلین روپیز کی اماؤنٹ ہے، جس میں مبینہ کرپشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک اکاؤنٹ سے جو کہ اللیگل طریقے سے، اللیسٹ طریقے سے یہ رقم جو نکالی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کو کہا گیا کہ وہ اس میں شامل تھی۔ جو ریکوری ہوئی تقریباً 25 ارب روپے کی ہے، جس میں فروزن ایسٹس شامل ہیں، جس میں 1 ارب روپے کیش ہے، فورن کرنسی ہے، 3 کلو سونا ہے، 73 بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں سے تقریباً 5 ارب روپے ریکور کیے گئے۔ اسی طرح 77 گاڑیاں ہیں۔ آپ کو گاڑی کے فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیوز ہیں، اس کے علاوہ باہر کے عالمی برانڈز شامل ہیں۔ تقریباً 940 ملین روپیز، ٹو بی ویری پریسائز اگر کہا جائے 94 کروڑ روپے، ویسے تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اربوں روپے کا معاملہ گاڑیوں کا ہی بنتا ہے۔ 109 پراپرٹیز جو سیز کی گئی ہیں اس کیس میں، جس میں 30 بنگلے شامل ہیں۔ یہ جو لگژری بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامے میں آ چکا ہے، یہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 30 بنگلے شامل ہیں، 25 اپارٹمنٹ شامل ہیں، 12 کے قریب کمرشل پلازاز شامل ہیں، 12 شاپس ہیں، 4 فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ ساری پرائم ریل اسٹیٹ ہے ان راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد اینڈ مانسیرا، جس میں تقریباً 175 کنال از ایگریکلچر لینڈ۔ ایگریکلچر لینڈ جو ہے تقریباً 175 کنالز کی ہے۔ تو جو مین جو کانٹریکٹر ہے محمد ایوب، ہی ہیز بین اریسٹڈ اینڈ ریپورٹڈلی کنفیس ٹو دی ڈیلز، جو اس نے کنفیس بھی کر دیا ہے کہ اس نے سینئر کے پی آفیشلز کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ تو یہ ایک اور ٹیسٹ کیس بن چکا ہے جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے نیب ہے اس کے لیے، کہ وہ اس میں جو کمٹمنٹ ہے اس کی ٹو اکاؤنٹیبلٹی، جسٹس اور ٹرانسپیرنسی اس پر کس طرح پورا اترتا ہے، اور یہ اس پر دیکھنا ہوگا۔ ساتھ میں آپ کو پتہ چلیں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے حوالے سے آج کابینہ کا اجلاس ہوا، یعنی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر خیبر پختونخوا میں اگلے ہفتے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا۔ 3 ایم پی او کا نفاذ، قومی جو صوبائی محکمہ داخلہ ہے صوبائی، اس کی پیشی اجازت سے مشروط کرنے کا فیصلہ ہوا، جبکہ ایم پی او کا جو قانون ہے ایف سی سے طرز کا قانون ہے، اکثر جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے اس کا غلط بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ آئی اس بارے میں، لیکن امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے اوپر اگلے ہفتے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا۔ تو امن و امان پر بھی سیریس کویشچنز ہیں، طرز حکمرانی پر بھی سیریس کویشچنز ہیں، خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے ملک میں مجموعی طور پر ہے۔ لیکن یہ جو کرپشن کا اسکینڈل کوہستان کا سامنے آیا ہے، گفتگو کا آغاز سے کرتے ہیں۔ اجمل وزیر صاحب، سابق صوبائی وزیر بھی خیبر پختونخوا کے، سینئر سیاستدان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ اجمل صاحب، یہ پہلے بتائیے کہ یہ جو اپر کوہستان اسکینڈل ہے، یہ ہم تو چونک گئے دیکھ کے، لیکن آپ کے لیے یہ سرپرائز تھا یا آپ سمجھتے ہیں یہی حالت دیگر محکموں کی بھی ہوگی؟ صفان، دیکھیں یہ تو ظاہر ہے میرے لیے بھی یہ سرپرائز تھا، کیونکہ جس طرح کا کوک آتا اس میں چلا ہے حیران کن طور کے اوپر، جس میں بات کی جاتی ہے، ہم دیکھیں اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اے جی آفس کا فالٹ ہے، خیبر پختونخوا کا فالٹ نہیں ہے۔ اب اے جی آفس کی
کیا وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ اپنے اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہ ساری سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جی دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اس کا آگے کیا ہوگا. اس طریقے سے اگر آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا مشتاق رئیسانی والا جو کیس تھا وہ آپ نے دکھایا اور اس کے بعد پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلایا، وہ اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ بعد میں کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نیب کو فری ہینڈ میرے خیال میں دیا جائے یا نیب مکمل طور پر اس حوالے سے مختلف جو کرپشن کے جو چیزیں ہیں اس پہ کام اگر کرے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تو اشر و اشیر بھی نہیں ہوگا. اچھا میں پوری ملک کی لیول پہ بھی کہہ رہا ہوں، میں صوبے لیول پہ بھی کر رہا ہوں، یہ اشر و اشیر بھی نہیں ہوگا جو آپ دکھا رہے ہو. مطلب سر یہ تو کہنے کا مقصد وہ کہتے ہیں نا وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے یا چیری آن دا ٹاپ، یعنی یہ تو 36 ارب روپے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ صرف اپر کوہستان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ادھر کے ڈسٹرکٹ اینارڈز کی بات ہو رہی ہے نا. یہ اپر جی بالکل یہ جو ہے نا اپر کوہستان جو ہے نا صفان وہ ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے اور بڑا نگلیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے. اس میں اگر اتنا بڑا سکیم ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اور کیا نہیں ہو سکتا اس ملک میں. اور یہ ساری چیزیں جو آپ دکھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں جو آپ وہ کر رہے ہیں. آپ کہنے کا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آگے، کیونکہ اس میں تو 1-2 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں یا 3 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اس میں سب کرداروں کا جب سامنے آئیں گے، سب کرداروں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا چھوٹا سکیم ہے کہ جس میں یہ کوئی ٹھیکیدار ایک ہوگا یا اس میں ایک آدھ بندہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ اس میں اور بھی بڑے بڑے نام ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ اس کو کس وقت سامنے لے کر آئیں گے. نہیں، ایک نام تو جو کال آف نوٹس نیب میں کیا ہے، اعظم سواتی صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کل پیش بھی ہوئے تھے نیب میں. تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ اس میں پی ٹی آئی کی اہم لیڈرشپ بھی انوالو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو اعظم سواتی کا معاملہ جو ابھی تک میں نے سنا ہے اس کا تو یہ ہے کہ وہ تو انویسٹیگیشن میں ان کو بلایا گیا ہے، کوئی اس کا فارم ہاؤس ہے وہ اس ٹھیکیدار نے خریدا ہے. اس حد تک تو مجھے پتا ہے، آگے مجھے نہیں پتا کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی نے کسی کی جائیداد کو خریدا ہے، اب اس کو یہ پتا ہوگا کہ کیا یہ ان پیسوں سے خریدا جا رہا ہے کہ جس کو مال غنیمت کا پیسہ ہے یا جو یہ کرپشن کا پیسہ ہے. یہ دیکھنا ہوگا. یہ اب نیب نے اس کی ظاہر انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس وقت اس پہ کام چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی اور اس کے اوپر نیب ایک باقاعدہ پریس ریلیز کے صورت میں یا ایک پریس کانفرنس کے صورت میں یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئے گی، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اوریجنل کون ہے اور اس میں کون جو ہے نا وہ بے گناہ ہے، کون گناہگار ہے اور کون بڑا گناہگار ہے، کون چھوٹا گناہگار ہے. اس میں ہم نے جو یہ تھا کہ صوبے میں 12 سال تقریباً یا اس سے زائد تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف نے جو دعوے کیے تھے وہ دعوے بالکل اس کے برعکس ہیں ان حقائق کے جو سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ دعوے تھے صاف شفاف چلنے کے، کرپشن کے خاتمے کے، دوسروں کے اوپر الزام لگانے کرپشن کے، دوسروں کو جھوٹا کرپٹ چور مافیا کہنے کے. تو یہ اس صوبے میں کس طرح کے یہ کیوں معاملات آ رہے ہیں؟ یہاں پر تو ہم سمجھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے کہ بہت سب دودھ کے دھلے میں. صفان اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے ادارے موجود ہیں. یعنی نیب نے یہ سکینڈل نیب نے جب اس کے اٹھایا تو اتنی بڑی ریکوری بھی کر لی اور اتنا سارا کچھ کر لیا. تو اگر اس کے علاوہ ان 12-13 سالوں میں کسی نے اس صوبے میں خیبر پختونخوا میں کرپشن کی، اس وقت ہم صبح سے لے کر رات کو، بلکہ آپ کے پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں پہ انفارمیشن منسٹر تھا کئی دفعہ تو آپ کو میں انٹرویو دے چکا ہوں کہ آپ کہتے تھے بی آر ٹی، پھر آپ بلین سونامی ٹری کی بات کر رہے تھے، مالم جبا کی بات کر رہے تھے، یہ مالم جبا کی بات کر رہے تھے. آج مجھے آپ بتائیں کہ اس پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، وہی بات، کوئی نہیں بات. اس کا کیا ہوا؟ وہ تو نیب میں کیسز تھے، ساری چیزیں تھے، تو وہ کدھر گئے؟ اب یہ میرا کام یا آپ کا تو نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ کا اس کو جواب دوں گا، لیکن
جو اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں, جو اس کے رسپانسبل ہے, جو اس کے ذمہ دار ہے, تو اگر وہ آنے پہ آئے, نکلوانے پہ آئے, تو دیکھیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے یہ پیسے نکلوا لیے, یہ چیزیں ساری جو آپ دکھا رہے ہیں. صحیح بات ہے, یعنی جب کرنے پہ آئیں گے تو سب جگہ سے نکلے گا اور زیادہ نکل جائے گا, لیکن نیت ہونی چاہیے پہلے. اصل بات یہ ہے نا کہ کرنے پہ کوئی آئے تو. ایگزیکٹلی. ناظرین صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پہ بھی گفتگو ہوگی. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہوگی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. خیر پختونخوا امن و امان کی مخزوص صورتحال 3 MPO کا فیصلہ ہو یا امن و امان کے قیام کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہو جو کہ آج کابینہ میں ہوا. ریسنٹلی جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, مولانا خان زیب کی شہادت کو باجوڑ میں, اور یہ شاید پہلا واقعہ نہیں کیونکہ اس سے پہلے GI جلسے پہ حملہ ہو یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو نوجوان اسسٹنٹ کمشنر تھے فیصل اسماعیل, ان کو شہید کیا گیا باجوڑ دھماکے میں. تو یہ تحصیلدار سمیت مختلف افراد اس میں اور شہید ہوئے تھے. تو پے در پہ یہ واقعات ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو مجموعی طور پر تقریباً 563 ایسے دہشت گردانہ حملے سال 2023 میں اور تقریباً 636 کے قریب 2024 میں کیے ہوئے گئے. اور اگر اس میں سے دیکھا جائے تو پرائم ٹارگٹ جن حملوں میں پولیس تھی وہ تقریباً 243 کے قریب حملے تھے. مجموعی طور پر اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 300 ایسے حملے ہو چکے ہیں. تو جو کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹوز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ یا KP گورنمنٹ جو بھی جس کا امن و امان کا ڈومین ہے اس پر بڑے سنگین نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں. جب فیڈرل گورنمنٹ سے ہم سوال اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 410 ارب روپے کے فنڈز ایلوکیٹ کیے انڈر دا اینٹی ٹیرر جو انیشیٹو تھرو دا NFC ایوارڈ, اور الگ دیے, اور یہ الگ دیے اینٹی ٹیرر کے حوالے سے اراؤنڈ 400 بلین روپیز, جو کہ اینولی تقریباً 40 ارب روپے بنتے ہیں سالانہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ تھی اور خیر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کیپیسٹی تھی اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوا, یا پھر جو انٹیلیجنس انیشیٹوز تھے, انٹیلیجنس کیپیبلٹی تھی وہاں کی صوبائی محکمے کی, وہ کیوں نہیں بڑھی. اجمل وزیر صاحب, آپ پہلے تو ان دہشت گردی کے واقعات پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا انیشلی کیا, اور امن و امان کی صورتحال پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اجمل وزیر صاحب. دیکھیں سیفان, یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے ہمارے جو مرج ہوئے ہیں, وہ یہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان, آخری کونا وزیرستان ہے, اس سائڈ پہ آخری کونا باجوڑ ہے. جی اگر آپ دیکھ لیں تو باجوڑ میں آپ نے جو بتایا یہ مختلف اوقات میں مختلف اٹیکس ہوئے ہیں, اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. اس طریقے سے اگر آپ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کی طرف چلیں تو وہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کے ساتھ آپ ٹانک, DI خان اور بنو, لکی مروت, یہ کرک تک, یہ جو سارے ایریاز ہیں اس میں حالات انتہائی کشیدہ ہے کافی عرصے سے. اس میں نہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جمعیت علماء اسلام والے ہو, چاہے کسی سیاسی جماعت والے ہو, یا اس میں ہمارے فورسز کے جوان ہو یا ہمارے پولیس کے جوان ہو, یو نیم اٹ, سب ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور سب جو ہے نا مختلف اوقات میں یہ سارا جو ہے نا یہ چل رہا ہے. اس میں اگر تھوڑا سا اگر کیونکہ اس میں مولانا خان زیب ہوں یا ہدایت اللہ سینیٹر بھی تھے اور شہید ہوئے, اچھا اس کے علاوہ اخوندزادہ چٹان صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے, جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں, کیونکہ اس میں اکراس دا بورڈ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے علاوہ پورا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے تقریباً سب پہ حملے ہو گئے ہیں, یہی بات ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں تقریباً یہ جتنے نام آپ نے بتائیں اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں. جی اب بات یہ ہے صفان کہ اس میں یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آج خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ تقریباً بلا مقابلہ
فیصلہ ہو چکا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ بلا مقابلہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے, ان کا احتجاج چل رہا ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اب رات کو 9 بجے پھر مذاکرات ہوں گے. آلموسٹ اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ وہاں کے پی ٹی آئی یعنی چیف منسٹر ہو, گورنر ہو, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو, دوسرے جتنے بھی سیاسی جماعتیں, تو سینٹ کے حوالے سے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس سے بچا جائے اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ اب یہ کہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے, سینٹ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, دوسری طرف آپ نے دیکھا وہ جو ریزرو سیٹیں جو ملی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اپوزیشن کے اندر لڑائی تھی. وہ جو میں ان کو مال غنیمت سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی لیکن قانوناً چونکہ ان کو مل گئے, لیکن اس کے اوپر بھی لڑائی تھی. وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا, کسی ایک سیٹ پہ تو ٹاسک کر لیا, ٹاسک کے ذریعے وہ جو ہے نا این پی کو مل گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ان چیزوں کے اوپر صفان ساری چیزیں ہو سکتی ہے تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر کیوں یہ نہیں بیٹھ رہے وہاں پہ بیٹھ کر صبح کے یہ جو حالات ہے اس کے اوپر سیریس بات چیت. اور اس میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف خیبر پختونخوا حکومت اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. جب تک فیڈرل حکومت, صوبائی حکومت, تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ نہ آ جائے اور اس کے لیے بیٹھ کر ایک فیصلہ نہ کرے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام تو یہی ان سے پوچھے گی کہ بھائی آپ کوئی میکانزم بتائیں, یہ جو آئے روز دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے. اب یہ حل تو حکومتوں نے بتانا ہے. لیکن جب ان کے اپنے الیکشن کا ذکر کر دیا تو مسئلے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو بیٹھ جاتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب نے شاید 22 کروڑ روپے کیا ہے نا ایک ووٹ کے, کیا کچھ ایسی حافظ حمداللہ صاحب نے 22 کروڑ کوئی 15 کروڑ کہہ رہا تھا. تو یہ تو امن و امان کی اتنی محدود صورتحال ہے, اور ایسے میں صوبے کے اندر جو صورتحال ہے ایسے میں مطلب یہ معاملات چل رہے ہیں یہ والے جو حمداللہ صاحب نے 22 کروڑ روپے کا ایک فوٹ کی قیمت. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں راضی ہو کر اگر بلا مقابلہ آ جائے تو اس لعنت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ ہماری صوبے کی بدنامی ہو رہی ہے, پورے بیلٹ کی بدنامی ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ اتنے پہ ایم پی ایز ووٹ کی خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ بلا مقابلہ ہو جائے, لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو کیا یہ جو وہاں پہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو اس پہ بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے کیوں, اس کے اوپر بھی بیٹھنا چاہیے. آج جو یہ خیبر پختونخوا حکومت نے کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ اے پی سی بلایا جائے, میں اس میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ اے پی سی والی اچھی بات ہے, لیکن اس سے بہتر بات یہ ہو کہ خیبر پختونخوا کے تمام سٹیک ہولڈر جو کہ نام لے کر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو 8-10 لوگ بنتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے, اور وہ ایک حال میں بیٹھ جائے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ کر لے, چاہے اس پہ 2 گھنٹے لگے 10 گھنٹے لگے, اور اس کے بعد آپ نے بیٹھنے کی بات کی عوام کو بتائے. پریس کانفرنس ایک نشست ہوئی تھی کچھ دن قبل, اور یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب اس میں علی امین گنڈا پور تھے, امیر مقام تھے, فیصل کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا تھے, اور بڑے مسکراتی ہوئے تصویر آئی تھی اس بیٹھک پہ. اور مجھے یاد ہے غالباً آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اس پہ کوئی شعر لکھ کے کوئی گانا تھا میرا خیال ہے کہ وہ تو پیار ہے کسی اور کا, تجھے دیکھتا کوئی اور ہے, تجھے چاہتا کوئی ایسی بات آپ نے لکھی تھی نا ٹویٹ میں. تو وہ اس طرح وہ بیٹھے تو تھے اس وقت, وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, وہ جو اس وقت بیٹھے تھے وزیر صاحب؟ وہ بیسکلی تو وہ جو ہے نا ہمارے چیف جسٹس صاحب جو تھے ان کا حلف برداری کی تقریب تھا, اس کے بعد وہ بیٹھے تھے, وہ ہوا تھا. ہاں اس کے بعد وہ بیٹھ گئے تھے, لیکن اس کے بعد یار ابھی بیٹھے تھے, ابھی یہ جو سینٹ کے جو وہ تقسیم ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ جو بلا مقابلہ کی بات ہے یہ تو ساری جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا. اب آپ اس میں دیکھیں, اس میں 6 اور 5 کا فیصلہ ہوا ہے. 6 جو ہے وہ ملیں گے حکومت کو اور 5 سیٹیں ملیں گے جو ہے نا وہ اپوزیشن کو. تو اب اس میں تو تقریباً یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا مین مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے سینٹ, پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں مل رہے ہیں سینٹ کے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام کو 2 مل رہے ہیں.
تو یہ بڑی جماعتیں ان کو تو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں نا پولیٹیکل طور پر سینٹ میں، اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ عوامی جو وہاں پہ ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو وہاں پہ امن و امان کا ہے. امن و امان کے حوالے سے بھی یہ اس طرح بیٹھے مسکرائیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کر کے آئیں اور بتائیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے اور یہ حل اور یہ میکنزم ہم نے سوچا ہوا ہے اور اس پہ ہم آگے عمل درآمد کریں گے، بجائے کہ فیڈرل حکومت صوبے پہ ڈالے اور صوبہ فیڈرل حکومت کے اوپر ڈالے. تو جب یہ ان چیزوں کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کے لیے کیوں نہیں میں اس بیٹھ پہ آنے والا تھا، سکتے؟ کیونکہ یہ اس وقت کی ملاقات ہے جس پر بڑے شدت سے یہ معاملات تھے کہ گورنر راج یا کوئی صوبائی تبدیلی حکومتی یا کوئی ان ہاؤس چینج یا تحریک عدم اعتماد، اور کنڈی صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی آئی تھی، اور عین اس وقت یہ ملاقات جو ہوئی تھی اوٹ ٹیکنگ کے بعد جس کا چرچا ہوا تھا. لیکن وفاق کیا بری ذمہ ہو سکتا ہے یہ کہہ کے کہ ہم نے 400 ارب دے دیے فار کاؤنٹر ٹیررزم اینٹی ٹیرر ایکٹیویٹیز اور اب پروونشل گورنمنٹ از ریسپانسبل، کیا بری ذمہ ہو کے یہ صرف کہہ کے ہو سکتا ہے وفاق؟ جو سٹیٹمنٹ بار بار آتی ہے کہ ہم نے 400 ارب دے دیے 40 ارب سالانہ 10 سال میں. نہیں اس سے تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ پھر وہ جو فاٹا جو مرج ہوا تھا اس وقت جو وعدہ کیا تھا جو سرتاج عزیز کمیٹی کی، اس میں سفارشات میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کرنے کے بعد ہر سال ڈیویزبل پول سے NFC کے 3% ملیں گے، وہ 110 ارب روپے 2018 میں. تو ابھی 2025 سے 7 سال ہو گئے، اس میں اس ڈیویزبل پول سے تو 1 روپے بھی نہیں ملا. تو یہ کس نے اکٹھے کرنے تھے؟ یہ وفاق نے اکٹھے کرنے تھے. اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت تھی، آج ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. اب بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اب کہہ رہے ہیں کہ فاٹا مرج کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے کہ اس کے سٹیٹس کے بارے میں دوبارہ سوچا جا رہا ہے، کوئی ایک اور تجربے کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ نہ فیڈرل حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے. وہاں پہ جب تک میں نے آپ کو کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، وہاں پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے وہ جو پیسے بنتے ہیں، وہ جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تب حل ہوں گے صرفان جب فیڈرل حکومت صوبائی حکومت آپس میں بیٹھے گی. اب آپ دیکھیں جب سینٹ کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب وہ ریزرو سیٹوں کے لیے اپوزیشن ساری اکٹھے ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ لا اینڈ آرڈر خیبر پختونخوا کا، اور اس کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے سب کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، تو اس کے لیے بھی اکٹھا ہو کر ایک فیصلہ کرے اور بتائے عوام کو. تو مسئلے حل تب ہوں گے جب یہ سارے سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ سنائیں گے. اور یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں 7-8 ہی جو مین سرکردہ سٹیک ہولڈرز ہیں وہی بیٹھ جائیں آپس میں، تو اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں. سیاسی طور پہ آپ کو لگتا ہے میں اس میں ایک بات آپ کو ایڈ کروں. جی آپ فرمائیں. جی صفان دیکھیں، آل پارٹیز کانفرنس بالکل وہ ایک اپنی جگہ پہ وہ بھی کر لے، لیکن اصل جو بات جہاں پہ ہوگی اس میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے صوبے سے بڑے لیڈر ہیں، مولانا فضل رحمان صاحب ہے جی، وہاں پہ جو ہے نا علی امین گنڈاپور صاحب ہے جو صوبے کے چیف منسٹر ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبے کا گورنر ہے اپنا فیصل کنڈی صاحب، وہاں پہ امیر مقام صاحب ہے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہے وفاق کے، اور خیبر پختونخوا سے ان کے آفتاب شیر پاؤ ہے، ایمل ولی خان ہے، یہ اور جماعت اسلامی والے ہیں، اور اس طریقے سے اگر کوئی مجھ سے رہ گیا، یہ سارے لوگ تقریباً 10-12 لوگ بنتے ہیں. پہلے یہ 10-12 لوگ اگر بیٹھ جائیں اس پہ بات چیت کریں، اس کے بعد 100 APC کر لے، ساری چیزیں کریں، لیکن گفتن شنیدن برخاست نہ ہو. اس وقت تک یہ بات چیت جاری رہنا چاہیے کہ بجائے کہ اکیلے بیانات دیے جاتے، اکٹھا ایک فیصلہ کر کے باہر آنا چاہیے. اور یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خیبر پختونخوا اور تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اس وقت چل رہا ہے، اس کا حل عوام کو انہوں نے بتانا ہے، کیونکہ انہی کو لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے. عوام نے ان لوگوں سے اپنے صوبے کے بارے میں پوچھنا ہے اور یہ جواب دے عوام کے. اور یقینی طور پہ لیکن اس وقت تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے ان کی ترجیحات میں بانی PTI کی رہائی بھی ہے 90 روزہ تحریک والی. تو میں اس پر آخری یہ سم اپ کرتے ہوئے کہ یہ آپ کو لگتا ہے تحریک کو جان پکڑ پائے گی، اور خاص سیاسی طور پہ مجموعی طور پہ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی تحریک جو کہ بانی PTI کی رہائی کو ممکن بنا سکے، کوئی اتنی پاورفل اسٹریٹ پاور کے ساتھ آ سکتی ہے؟
دیکھیں صفان، جب تک پی ٹی آئی کے اندر کے جو اختلافات ہیں، جب تک وہ آپس میں بیٹھ کر اس حوالے سے یہ دور نہ کر لے، اور جب تک اب دیکھیں سینٹ کا جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر لڑائی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، وہاں آج بھی ناراض دوسرے معاملات ان کے چل رہے ہیں جی، وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے ان کے لوگوں نے کی ہے اور آج ملے بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جب تک اندرونی اختلافات ختم نہیں کرتے اور یہ کینچا تانی لگی رہے گی، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ، اور یہ کہ جی یہ میرے لیے یہ وہ، دیکھیں اگر یہ اس بات پہ سوچے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے جتنی عزت دی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف برہون منت ہے وہ اللہ کے بعد جو ہے نا وہ عمران خان کی، تو جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر وہ اس چیز پہ اتفاق کر لے کہ اس کے لیے سارے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ ختم کر کے، تو تب تو ان کا مومنٹم بن سکتا ہے۔ لیکن اگر کمپرومائز ہے اور کچھ ادھر لے کر جا رہے، کچھ ادھر لے کر جا رہے، اور کچھ کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، تو اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ نے اہم ترین معاملات پہ گفتگو کری، بہت شکریہ آپ کا ادا کریں گے، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا، صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ خیر پختونخوا میں مخدوش امن و امان کی صورتحال ہو، اس کا ممکنہ حل ہو، آج صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ ہوا، لیکن بڑا ضروری ہے جس طرح یہ گفتگو ہوئی کہ جب سیاسی معاملات طے کرنے کے لیے سیاسی قائدین ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، سیاسی سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے معاملات کو حل کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، تو امن و امان کی مخدوش صورتحال جس سے عام شہری متاثر ہو رہا ہے، سیکیورٹی فورسز متاثر ہو رہے ہیں، ہر طبقہ فکر، ہر سیاسی فکر اور سوچ رکھنے والا متاثر ہو رہا ہے، تو پھر اس پر اس حوالے سے ایک ساتھ ہو کر کوئی مشترکہ حکمت عملی کیوں سامنے نہیں آتی۔ لیٹس ٹیک اے بریک، سمرائز کرنے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم ترین سوالات، خیر پختونخوا میں طرز حکمرانی، مخدوش امن و امان کی صورتحال اور کوہستان اسکینڈل جس میں نیب نے ون آف دا بگسٹ اینٹی کرپشن کریک ڈاؤن کیا ہے اور جس میں بہت بڑی ریکوری نیب کو ہوئی ہے، آلموسٹ 25 بلین روپیز کی، 40 ارب روپے کے اسکینڈل میں اس کی تفصیلات سامنے رکھی۔ فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن اور فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس، جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں، دیکھتے رہیے گا۔ اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔